بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ضرور سن لیں۔ سنگھار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے جو کہ بعض حالات میں اس پر واضح بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا، سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کی عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں اتنے فیشن اور مقابلہ حسن کے دور نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں۔ دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو اور اس کا بناؤ سنگار کو اس کے محرم ہی دیکھ سکے اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو وہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک ہی رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھتی ہیں کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی تو یہ سمجھتی ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتے ہیں، جن کے شوہر نہیں ہوتے یا کسی کے شوہر اگر انتقال ہو گیا ہے تو وہ پھر عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننا چاہیے یا نہیں؟ پہننا چاہیے اگر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے۔ ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو کر میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا جائز ہے اور اس عورت کا ثواب ملے۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم بغیر میک اپ کے جائیں گی تو ہمارے شوہر پر یہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ خیال رکھیے کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھ پائے۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب کہ تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر اس کا شوہر انتقال ہو گیا تو پھر عورتیں اپنی چوڑیاں نکال دیتی ہیں۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے شریعت شادی شدہ ہے۔ اس نے چوڑی نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے نماز کا چوڑی سے کیا تعلق ہے؟ نماز ایک عبادت ہے، چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی، کنواری لڑکیاں ہیں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ویسی چوڑیاں نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں آواز پیدا کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اس عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عورتوں کو بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی ہیں اور فرمایا کرتی ہیں کہ اگر کچھ نہ ہو تو ایک ڈور ہی گلے میں لٹکا لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگوٹھی چاندی ہی کی پہنی جائے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پتل، تانبا وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر وہ دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا۔ اس کے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی انگوٹھی بناؤ، فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکارا پورا نہ کرنا۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہاتھ یا پاؤں میں سونا، چاندی، پتل، لوہے کے چھلے، یا کان میں بالی یا بوندے یا سونے خواہ تانبے، پتل، لوہے کے انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشی چاندی یا کہیں نہ کہیں انگوٹھی اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہو، سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں، اور مردوں سے مشابہت رکھنے والی عورتوں کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں۔ عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔